ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزاد گل مقبا امداد کن، غوث اعظم و بنے بسر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین کن چشتی قادری نعرہ یا غوث اعظم زنم رمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام کو جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سبھی عاشقوں کو جنہوں نے بادل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اور اس میدان میں کھڑے ہو کے بتایا ہے کہ اگر برسنا تو جانتا ہے تو بھیگنا غلام بھی جانتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ والے کا عرس تھا اور بارش ہو گئی ان سے بادل نہ رکے۔ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی کھوپڑی کا آدمی کم عقلی بات کہہ دے ان سے بارش نہیں رکی، عرس تو ان کا تھا، اس سے کہہ دینا نادان رتبے آسانی سے نہیں ملا کرتے، پہلے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج حضور محبوب الاولیاء نے یقیناً ہو سکتا ہے ہمیں آزمانا چاہا ہو کہ لنگر کھانے تو ہر بار آتے رہے ہیں، اس بار دیکھیں بھیگ کے کتنا میرا ذکر سنیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو اور یاد رکھیں جب تک امتحان نہیں ہوتے ڈگریاں نہیں ملا کرتی ہیں، ڈگریاں امتحان کے بعد ہی ملا کرتی ہیں۔ اور جن لوگوں نے اب تک کھڑے ہو کے ذکر کو سنا ہے میں بددعا نہیں دوں گا، میں ایک مشورہ دوں گا، جب گھر جانا ماں موجود ہونا تو اس کے قدم چومنا اور کہنا ماں تیرے دودھ کا اثر تھا، آدھے لوگ بیٹھ کے سن رہے تھے، تیرا بیٹا پورا ذکر کھڑے ہو کے سن کے آئے۔ ہاں تو گھر جانا یقیناً ماں کا شکریہ ادا کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ بس بڑی تیزی کے ساتھ میں سفر کا آغاز کروں اور بہت کم وقت میں گفتگو کو سمیٹوں، لیکن میری گزارش ہے جتنی دیر بھی گفتگو سنیں محبت کے ساتھ سنیں، محبت کے ساتھ گفتگو کو سنیں اور کوشش کریں کہ اگر کوئی نصیحت کی بات ہو تو دل پہ لکھ لیں۔ اور کہا گیا ہے کہ دیوار پہ اگر نصیحت ہو تو یہ سوچ کے نہ چھوڑا جائے کہ دیوار پہ لکھی ہے۔ اور یہاں تک بزرگوں نے فرمایا عقل مند وہ ہوتا ہے جو بے وقوف سے بھی نصیحت حاصل کر لیتا ہے، جو بے وقوف سے بھی نصیحت حاصل کر لے وہ عقل مند ہوتا ہے۔ یہ نہ دیکھی کہہ کون رہا ہے، یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، بات فائدے کی ہے تو سن کر کے جائیں گے۔ اب غور کریں کہ راہ طلب میں پاؤں جہاں بھی پھسل گئے، اللہ کا شکر ہے ہم نسبتوں والے، ہم محبتوں والے، رب کا احسان عظیم کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو پتھر بنا دیتا، وہ چاہتا تو کوئی درخت بنا دیتا، وہ چاہتا تو کوئی قلعہ بنا دیتا، وہ چاہتا تو چوپایا بنا دیتا۔ اس کا احسان عظیم کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اس نے مجھے اور آپ پر یہ کرم بالائے کرم کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا، مسلمان بنایا۔ اور ساتھ ہی میں کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا احسان کیا کہ ہم سب کو مسلمان بھی بنایا تو سنی بریل بھی مسلمان بنایا۔ دعوے تو سب کرتے ہیں نا، لیکن رب کا کرم ہے اس نے مجھے اور آپ کو سنی مسلمان بنایا ہے۔ حضرت علامہ مولانا شوکت علی صاحب اللہ فرما رہے تھے حضرت کی ذات مجذوبانہ ذات تھی اور اللہ کے ولیوں کی کہانی
اللہ اکبر. وہ کسی نے کہا تھا کہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو، دیوانہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا، دیوانہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا رہا. مبارکباد کے لائق ہیں جتنے لوگ یہاں کے کھڑے ہیں. ہم نسبت والے لوگ ہیں، ہم محبت والے لوگ ہیں. اللہ توفیق دے، مر جانا ولیوں کا آسانہ مت چھوڑو. جان چلی جائے ولیوں کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. ایک دعوت فکر دی جاتی ہے، دیتا صرف اللہ ہے، مانگو صرف اللہ سے، جو ملتا ہے اسی کی چوکھٹ سے ملتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں بے شک دیتا صرف اللہ ہے، لیکن دلاتے اس کے محبوب بندے ہیں، دلاتے محبوب بندے ہیں. لہذا ضروری ہے اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہو. یہ دیتے کیا ہیں اور کیسے کیسے نوازتے ہیں. خدا کی قسم میں نے ایک بات کہی تھی، اکثر جلسوں میں اس بات کو کہا کرتا ہوں اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک زمانہ ہو گیا لڑتے لڑتے یہ کہتے کہتے کہ کس کو علم غیب ہے کس کو نہیں. آج تک امت اس جھگڑے میں پڑی ہے، حضور کو یہاں کی خبر نہیں وہاں کی خبر نہیں. نادان دنیا اپنے بڑھانے کی بات کرتی ہے، تو اپنے بڑے ہوئے کو گھٹانے کی بات میں لگا ہوا ہے. تجھے تو حیا آنی چاہیے تھی. بلا بچے میں اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرتے ہو. اعلیٰ حضرت کے نام سے کیوں کلیجے پانی پانی ہوتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کوئی اپنی ذاتی طور پہ تو کوئی رنجش تم سے نہ تھی، ان کا اپنا کوئی جھگڑا تو نہ تھا. جب تم نے حضور کو کہا کہ ان کو علم غیب نہیں ہے، تبھی تو بریلی کے امام نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا. جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں ضرور. جب تم نے یہ کہا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، تبھی تو احمد رضا نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. جب تم نے یہ کہا تھا مصطفیٰ کچھ نہیں دیتے، تبھی تو احمد رضا نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سنو، ہماری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جتنے بھی اولیاء پیدا ہوئے ہیں خدا کی قسم اہل سنت میں پیدا ہوئے ہیں. جاؤ ایک ایک تھانہ بھون کے مرے دین اللہ کی قبر کھودو، اگر ہڈی کے سوا کچھ مل جائے تو بات کرنا. جتنے بھی ان کے بڑے بڑے ملا گئے ہیں ایک ایک کی قبر کھول کے دیکھ لو، اگر کسی کی قبر میں کفن محفوظ مل جائے تو بات کرنا. اور اگر بات کرو اہل سنت کی، کفن کھولنے کی بات نہیں. ایک جنازہ زمانے میں دیکھا، دنیا میں دیکھا، خدا کی قسم ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن بریلی کی زمین پہ رکھا گیا. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تھانہ بھون کا مول بھی کرے تو صرف 24 گھنٹے رکھ دینا، اس کے اپنے ہاتھ لگانے لگی آئیں گے. 48 گھنٹے روک دیا گیا تو ڈنڈوں سے دھکیل کے قبر میں پہنچاؤ گے. لیکن ایک جنازہ میرے مرشد سیدی سرکار اختر رضا کا جنازہ زمانے میں دیکھا. 48 گھنٹے کے بعد بھی جب جنازہ جا رہا تھا تو بدبو نہیں، مہک نہیں، جدھر سے گزر رہا تھا اس کو اندر کی خوشبو آ رہی تھی اور زمانے کو بتا رہا تھا اور لوگوں نبی کو مر کے لکھنے والا کہنے والوں آؤ اختر کے جنازے میں آ جاؤ. ان کے کفن کو دیکھو، ان کے کفن کو دیکھو. 48 گھنٹے ہو گئے لیکن بدن بھی سلامت ہے، کفن بھی خوشبو دے رہا ہے. اور کیوں نہ دے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، محبوب العالیہ کانفرنس، نعرہ تکبیر. چلے آگے بڑھے. بہت ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ کو. میرے راہ طلب کو آسماں کے پار جانا ہے، میرے راہ طلب کو آسماں کے پار جانا ہے. اور نسبت بڑی چیز ہے، تجھے کیا پتا. خدا کی قسم ان کی نسبت تو اتنی بڑی ہے، اگر ان کی چوکھٹ پہ کتا بیٹھ جائے تو اللہ قرآن میں تذکرہ کر دیتا. ہاں، اور یہاں تو بیٹھے بھی اشرف المخلوقات ہیں. ہاں، یہاں تو بیٹھے بھی مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں. اصحاب کہف کو آپ نے نہ سنا؟ ان علماء سے پوچھنا. جا رہے تھے جان کی حفاظت کے لیے، کتا مل گیا. جب کتے نے ان کے ساتھ چلنا چاہا تو ڈانٹا. سنے میری بات، یہ کہتے ہیں صرف اللہ سے مانگو. سنے میری بات، دیتا اللہ ہی ہے، لیکن ان کی زبانوں کی تاثیر دیکھیں.
کتا جب ساتھ چلنے لگا انہوں نے کتے کو ڈانٹا، انہوں نے کتے کو ڈانٹ کے ہٹانا چاہا۔ جب کتے کو ڈانٹ کے ہٹانا چاہا نا تو کتا کہنے لگا مالک زبان دے دے، زبان دے دے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس کتے کو زبان دی۔ کتا کہنے لگا مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ کہنے لگے ہمیں ڈر ہے کہیں تو ہمیں بھونکے گا تو ہمارے دشمن کو پتہ چل جائے گا۔ کتے نے کیا جواب دیا تھا؟ کتے نے کہا تھا حضور میں کتا ضرور ہوں لیکن وہ کتا نہیں جو اللہ کے ولیوں پہ بھونکا کرتے ہیں، ہاں مگر میں وہ کتا نہیں جو اللہ والوں پہ بھونکا کرتے ہیں۔ ساتھ لے لو، دروازے پہ بیٹھ کے غلامی کرتا رہا۔ ساتھ لے لیا، دروازے پہ رکھا۔ قرآن نے تذکرہ کر دیا، بتا اگر کتا ولی کے دامن سے لگ جائے قرآن میں جگہ مل جاتی ہے اس کے نام کے لیے۔ سن، اگر انسان ولیوں کے دامن سے جا کے لپٹ جائے تو کیا جنت میں جگہ نہیں ملے گی؟ ملے گی نا جنت میں جگہ۔ وہ ان کی نسبتیں بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے، ان سے پیار کرو، اللہ والوں سے محبت کرو، ان کی چوکھٹوں پہ آیا جایا کرو۔ یہ جو روکتے ہیں نا بے وقوف ہیں، انہیں پتہ ہی کیا ہے، یہ ولی کو اتنا نہیں مانتے جتنا بیوی کو مانا کرتے ہیں۔ ہاں ولیوں سے زیادہ بیوی کو مانتے ہیں، انہیں حیا نہیں چاہیے۔ لیکن مجھے ادھر نہیں جانا، میں غیر مہذب جملوں سے بھی بچنا چاہتا ہوں۔ سنیں اللہ والوں کی نسبت، ایک بزرگ گزرے ہیں توسا شریف کے رہنے والے شیخ توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اللہ والے آ گئے تھے۔ اور اللہ والوں کا معاملہ کیا ہوتا، ان کی چوکھٹ پہ لوگ بنا تفریق مذہب و ملت آیا کرتے ہیں۔ جہاں ان کے دربار میں کلمہ پڑھنے والے آتے تو غیر مسلم بھی آیا کرتے، وہ ان سے تو دل کسی کا بھی لگ سکتا ہے، کسی کا بھی لگ سکتا ہے۔ علامہ توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھنے جاتے تھے نا جس راستے سے، اسی راستے میں غیر مسلم کی دکان تھی۔ جب آپ گزر کے جاتے نا تو یہ اپنے مذہب کے مطابق ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا حضور کمزوروں کی لاج رکھنا۔ کیا کہتا تھا حضور؟ کمزوروں کی لاج رکھنا، کمزوروں کی لاج رکھنا، یہ کہا کرتا تھا۔ جب بھی حضرت گزرا کرتے یہ اس کی زبان پہ جملہ آتا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت کمزور ہو گئے بہت۔ پھر مریدوں نے کہا حضرت آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے ڈولی بنوا دیں۔ ڈولی ہوتی ہے نا پالکی، کہ بنوا دیں تاکہ اس میں بٹھا کے آپ کو لے جایا کریں۔ حضرت نے پالکی کی اجازت دی تھی، اس میں بیٹھ کے اور چلے جاتے۔ جب اس کی دکان کے سامنے سے گزرتے نا تو پردے پڑے ہوتے تھے پالکی کے دونوں سائڈ سے، آپ پردہ ہٹاتے تو دیکھتے وہ سامنے غیر مسلم کھڑا ہوتا، یوں ہاتھ جوڑ کے کہتا حضور کمزوروں کی لاج رکھ لینا۔ آپ مسکراتے پردہ ڈال کے چلے جاتے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ پھر وقت وہ آیا، 3 دن گزر گئے، حضرت نے گزرتے ہوئے وقت جیسی پردہ ہٹایا نا تو اس غیر مسلم کی دکان بند تھی۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرے دن آپ فرمانے لگے یار 3 دن ہو گئے آج ہمارے یار کا چہرہ نہیں دیکھا ہم نے۔ 3 دن گزر گئے ہیں، کیا بات ہمارے یار کا آج تک ہم نے چہرہ نہیں دیکھا؟ کسی نے کہا جناب اس کی طبیعت خراب ہے۔ نماز پڑھی، کہنے لگے گھر بعد میں جائیں گے، پہلے یار کی خیر خبر لینے جائیں گے۔ وہ یار کی کتنی سچی یاری والے لوگ ہیں، پہلے یار کی خیر خبر کے لیے جائیں گے۔ حضرت ہندو ہے، وہ غیر مسلم ہے، کوئی بات نہیں، پیار تو کرتا ہے نا ہم سے، پیار تو کرتا ہے۔ ادھر حضرت کا یہ فیصلہ تھا، ادھر دیکھو وہ غیر مسلم بستر پہ پڑا ہے۔ غیر مسلموں کا ایک اصول تھا، اب اللہ جانے ہے کہ نہیں، جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا تو یہ اسے بستر سے اٹھا کے نیچے لٹا دیتے، چارپائی لے لی جاتی ہے، نیچے لٹا دیا جاتا ہے۔ جب آپ چلے مسجد سے نماز کے بعد تو اس کو بھی اس کے بیٹوں نے زمین پہ لٹا دیا تھا۔ اور دوسری رسم ان کی یہ ہے کہ جب ان میں کوئی مرتا ہے نا اور جو آخری لمحے ہوتے ہیں اس میں کسی کو اس کو چہرہ نہیں دکھایا جاتا، ملاقات نہیں کرائی جاتی ہے کسی بھی اجنبی سے۔ اللہ اکبر۔ سنیں، جب علامہ توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دروازے تک پہنچے تو جا کے بیٹوں سے کہنے لگے میرے یار سے ملاقات کرنی ہے۔ کہنے لگا آپ کون؟ کہنے لگا میں فلاں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، مجھے ملاقات کرنی ہے۔ کہا ہم نہیں ملا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ کہا یہ تیرے مذہب کے خلاف ہے لیکن میرے مذہب کے خلاف تو نہیں۔ کہا مجھے تو جانے کی اجازت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے دوست کی خیر خبر۔ کا نہیں، اب زندگی کی آخری گھڑیاں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے فرمایا اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا نہیں وہ مرنے والا ہے اور ہمارے مذہب کے مطابق جب کوئی موت کے قریب ہوتا اسے کسی سے ملایا نہیں جاتا۔ اتنا کہ اللہ والے کو جلال آ گیا، فرمانے لگے اگر تو ہمیں اس سے نہیں ملنے دے گا تو جائیے ہم کہہ کے جا رہے ہیں جب تک ہم ملیں گے نہیں یہ بھی دنیا چھوڑ کے جا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی دنیا چھوڑ کے جا، دنیا چھوڑ کے جا۔
जा नहीं सकता। जब इतना कहाना का जाइए बाबा, ऐसी बातें तो बहुत देखी हैं। अल्लामा तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह वापस आ गए। एक दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन गुजर गए। इसकी सांस गले में अटकी रही, सांसें न थम रही हैं, न जिस्म संभल रहा है। आधे जिस्म की रूह निकल चुकी है, मगर तनखे के निकलने का नाम नहीं ले रहा है। बेटे परेशान है। अब पंडित तांत्रिक बुलाया गया ताकि जल्दी से इससे कहीं न कहीं हो जाए और इसकी जिंदगी जल्दी से खत्म हो, ये जल्दी से परलोक सुधार जाए। सारी कोशिशें की, लेकिन तमगे के टूटने का नाम नहीं ले रहा है। एक तांत्रिक ने आके कहा था, बताओ आखिरी वक्त में इसके साथ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, बाबा आए थे, उन्होंने मुलाकात की काफी जाहिर की थी, हमने मना कर दिया था। तो वो ये कहते गए थे कि अगर हम नहीं मिल सकते तो ये भी हमें छोड़ के जा नहीं सकता है। कहा जल्दी कर, ये किसी और का इंतजार नहीं कर रहा, उसी बाबा का इंतजार कर रहा है। हो सके तो बुला के लाइए। अब इसके बेटे दौड़े दौड़े गए। अल्लामा तौसीफी ने दूर से देखा, बेटे आ रहे हैं, मुस्कुरा के कहते, कहो कैसे आना हुआ? हजरत चलिए, बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लामा तौसीफी अपनी जगह से उठे हैं और उठने के बाद उसके सरहाने गए और जाके कहते, कहो क्या हाल है? कहने लगा, बड़ी पक्की यारी थी मेरी आपसे, मगर यारी के फल यूं तो नहीं दिए जाते। जब सांसें थमने लगी थी, मैं तो नहीं चल सकता था, लेकिन आप तो चल सकते थे। मैं तो नहीं मिल सकता था, लेकिन आप तो मिल सकते थे। कि आपको मेरी याद नहीं आई? मुस्कुरा के कहते हैं, वो यार मैं तो तेरे दरवाजे तक आया था, तेरे बेटों ने मिलने न दिया। उसके बाद उसकी आंख में आंसू आए। कहने लगा, यार अगर इजाजत हो तो मुझे भी कलमा पढ़ा के अपना बना ले। आपने कलमा पढ़ाया, अपना बनाया। जैसी कलमा खत्म हुआ है, उसकी रूह कब्र से उनसरी से परवास कर जाती है। जब रूह निकली, अल्लाह अकबर, आप कहते कि बेटों से ऐसा करो, अब ये हमारा हो गया है, हमारे हवाले कर दो। जब बेटों ने इतना सुना, जलाल आ गया। कहने लगे, कैसी बात करते हो बाबा? आज शाम तक ये हमारे मजहब पे रहा है, आज इसे अपना बना रखे हो आप? नहीं, इसको आपके हवाले नहीं किया जाएगा, बल्कि अपने मजहब के मुताबिक इसे आपके हवाले किया जाएगा, इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाबा छोड़ के चले आए। लोगों ने उसको तैयार किया, चिता पे लटाया, आग लगाने के लिए कई तरह का घी डाला गया और तरह की कोशिशें की गई, लेकिन आग है कि चारों तरफ लकड़ियों में लग रही है, लेकिन उसके बदन के करीब रखी जा रही है, बाल के करीब रखी जा रही है। हंगामा हो गया, और यार उसको जल जाना चाहिए था, ये जला क्यों लगी है? बात चलते चलते अल्लामा तौसीफी के कानों तक पहुंची कि वो जलाया जा रहा है, लेकिन जल नहीं रहा है। मुस्कुरा के कहते हैं, और तुमने जाना नहीं, ये तो तौसीफी का गुलाम है जो चल नहीं रहा है। ये बताओ मोहम्मद के गुलाम को कैसे जलाया था? फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ। हमें तो लेने ही नहीं आया। अल्लाह अकबर, लेने वाले कैसे कैसे। दुनिया बहलूल दाना को मजजूब कहती है, लेकिन वो मजजूब खुदा की कसम जन्नत का सौदा करता। हाँ, जो पैर से मिट्टी का घर बना के, और बादशाह की बीवी पूछती है, बाबा क्या कर रहे हो? तो कहते जन्नत बना रहा हूं। क्या करोगे? बेचूंगा। कहा कितने में? कहा 10 दिरहम में। मुट्ठी बंद की दे दिए, लो बाबा मेरी हो गई। फरमाने लगे, हाँ घर आ गया। कहने लगे, आज मैं दरिया के किनारे जा रही थी, मैंने एक मजदूर को बैठे थे कबालू दाना को, जन्नत बना रहे थे, मैंने 10 दिरहम में खरीद ली। बादशाह को गुस्सा आया, कहने लगा, तूने 10 दिरहम फजूल में बर्बाद कर दिए, यूं ही तूने खराब कर दिए 10 दिरहम, तो धोखे में आ गई। फरमाने लगी, मुझे अल्लाह वालों से बड़ा प्यार है, उनकी जुबान पे भरोसा है मुझे, इसलिए मैं तो सौदा करके आ गया, दे आई। तो डांट डपट के जब सोए ना हारून रशीद, जब आंख लगी तो क्या देखते हैं, जन्नत के दरवाजे के बाहर घूम रहे हैं। एक महल पे निगाह पड़ी, उस पर लिखा हुआ था जुबैदा खातून। तो अंदर जाने की कोशिश की, दरबार ने रोक दिया। किधर जा रहे? जन्नत में। क्यों? मेरी बीवी का। बीवी का है, आपका नहीं है। बीवी का है, आपका नहीं है, और इसमें मालिक के अलावा कोई नहीं जा सकता। आप मिल गई, सुबह उठाई सवारी पहुंच गए, फिर वही अल्लाह वाला, वही घर, वही मिट्टी। कैसे आए? क्या कर रहे हो?
کہ گھر بنا رہا ہوں. کیسے؟ کہ جنت کے. بیچیں گے؟ کہا ہاں. کہا کتنے میں؟ کہا کتنے میں؟ فرمانے لگے یہ کٹورا لے، اسے ہیروں سے بھر، تب میں تجھے یہ گھر دوں گا. جب اس نے کہا آپ نے زبیدہ کو 10 درہم میں دے دیے، مجھے کٹورا بھر کے ہیرے؟ فرمانے لگے وہ بن دیکھے ایمان لائی تھی، تو دیکھ کے خریدنے آیا ہے، تو دیکھ کے خریدنے آیا ہے. کہنے لگے بابا کرو گے کیا؟ اللہ والوں کی کہانی عجیب ہوتی ہے. لنگر چل رہا ہے، دیکھا ہزاروں لوگ کھا کے گئے، اور انشاءاللہ یہ لنگر صبح قیامت تک چلتا رہے گا داتا صاحب کا. لیکن اس میں کمی آ سکتی ہے؟ کمی نہیں آ سکتی. دیکھیں گے لنگر چل رہا ہے. تو کہنے لگے مجذوبہ کو کیا کام؟ اس نے بھر کے جب کٹورا دیا نا، آپ نے اٹھایا اور دریا میں ڈالے. آپ نے دیکھا کہ دریا کے اس پار بیٹھا ہوا ایک غریب مچھلی پکڑ رہا تھا. وہ ہیرے لے کے مچھلی اپنے منہ میں ایک ہیرا لے کے اس کے جال میں آتی. خدا کی قسم یہ اللہ والے ہیں، ان کا ظاہر اور ہوتا ہے، باطن اور ہوتا ہے. یہ ان کی زندگی ہے، لیکن اعتقاد ضروری ہے، اعتماد ضروری ہے. اللہ والوں کو خدا نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی. اگر یہ کسی سے یاری سچی کر لیتے ہیں پھر خدا کی قسم ہاتھ چھوڑا نہیں کرتے. ہاتھ یہاں پکڑتے ہیں، جا کے جنت میں چھوڑا کرتے ہیں، جنت میں چھوڑا کرتے ہیں. ہاں جنت میں جا کے ہاتھ چھوڑا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ان کی نظریں اور ان کی عطا، خدا کی قسم ان کے راز اللہ ہی جانتا، اللہ ہی ان کے راز جانتا ہے، اور خدا کے سوا انہیں کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. یہ اس کے بندے ہیں اور ان کے راز وہی جانے. کتنی پاور ان کی مٹھی میں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ولی یوں ہی نہیں بنا کرتے. ولی بننے کے لیے دنیا چھوڑنا پڑتا ہے. یہ ذہن میں بات رکھیں. آج تعجب ہوتا ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے علامہ شوکت صاحب اتنے بڑے عرس میں، اللہ کا شکر ہے قوالی نہیں جلسہ ہو رہا ہے. ہاں یہ خوشی کی بات ہے. ورنہ جہاں جاؤ اکثر تاریخوں کے لیے فون آتے عرس ہے. میں نے کیا بھائی؟ کہتا کل مقابلہ ہے اور اگلے دن جلسہ. تو ہم تو تاریخ نہیں دیتے. یہ تماشا والا. کبھی ان اللہ والوں سے پوچھو دین کیسے پہنچا، تمہارے مزار کیسے بنے. انہوں نے پیٹ سے پتھر باندھ کے لوگوں کی صلاح کی ہے، کئی دن کے فاتح کیے ہیں، تب جا کر کے ان کو رب کا قرب حاصل ہوا ہے. آج ہم سوچتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے ڈانس بھی کرتے رہے، ولایت بھی مل جائے، اور کوئی تیرے گھر کی کھیتی تو نہیں کہ جو چاہے سر پہ پگڑی رکھ کے ولی بن جائے. اور یار لوگے کے چنے چبانے پڑتے ہیں، تب جا کے اللہ ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے. ہاں سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے تب خدا کا قرب ملا کرتا ہے. ہم نے زندگی نہیں دیکھی اللہ والوں کی. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ، آج اللہ معاف کرے پیر بھی ایسے ہو گئے، ہمیں تو مرید بھی کوئی پیارا لگتا ہے جو پیسے والا ہوگا، اور غریب سے تو کوئی ہاتھ ملانے تیار نہیں. بڑی خانقاہیں میں نے کچھ ایسی دیکھی ہے، اللہ معاف کرے کسی کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں، بس کچھ بتانا چاہتا ہوں. ایسی خانقاہیں دیکھی ہے جہاں پہ غریب آیا تو بیٹھا دو باہر، اور اگر امیر آیا مرید تو حضرت خود نکل کے استقبال کرنے باہر جانا. پیسے والا آیا، کیوں؟ اس غریب کی عزت نہیں جسے پیر کے نیچے بیٹھا دیا، اس کا اپنا وقار نہیں جس سے گھنٹوں انتظار کرایا جاتا ہے. اور ہماری نظریں دل پہ نہیں جیب پہ ہوتی ہیں. خدا کی قسم پیر وہ مت تلاش کر جو جیبیں دیکھ کے مرید کرے، پیر اس کو تلاش کر جو تیرا دل دیکھ کے تجھے ہاتھ میں ہاتھ لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا پیر جب تلاش کرو تو بریلی کی زمین پہ نظر آئے. دنیا مصطفیٰ رضا مفتی اعظم کہتی ہے. ہاں کسی نے کہا تھا متقی بن کر دکھائے. اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر. سنیں تقویٰ کیسا تھا. مرید آ گیا، حضرت جی یہ کاغذ لیں اور تعویذ کر دیں. توجہ ہے ارباب گنبد کی، سمجھ رہے نا میری زبان آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. یا رسول اللہ کہنے لگا حضرت یہ کاغذ لیں اور تعویذ کر دیں. سرکار مفتی اعظم ہند نے تعویذ بنایا. کاغذ کے 2 ٹکڑے، ایک حصے میں تعویذ بن گیا. آپ نے تعویذ لپیٹا، مرید کو دے دیا، اور وہ ذہن سے اتر گیا کہ آدھا کاغذ کا ٹکڑا بچ گیا.
آپ نے تعویذ دے دیا، مرید نے لیا، چلا گیا۔ 3 مہینے کے بعد مرید واپس آیا۔ کتنے؟ اور ذہن میں رکھنا یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں، کتنے مہینے بعد؟ غور سے سنیں، کتنے؟ 3 مہینے کے بعد مرید آیا۔ جیسے سرکار مفتی اعظم ہند کے قدموں میں آیا، حضرت نے فرمایا خیریت ہے؟ کہا جی خیریت ہے، جب سے آپ کا تعویذ ملا ہے سکون ہی سکون زندگی میں ہے۔ مسکرا کے کہنے لگے تجھے تو سکون ہے، لیکن جب سے تو گیا ہے اختر رضا کی نیند جب سے تو گیا ہے مصطفیٰ رضا کی نیند اڑ گئی ہے۔ اتنا سنا یار مرید تھا، تڑپ گیا، وہ کہنے لگا حضور کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، گستاخی ہوئی ہو تو معاف کر دینا، سرکار بتائیں تو صحیح کیا غلطی ہو گئی؟ کہا سنو تم کاغذ لے کر کے آئے تھے، کہا جی حضور لایا تو تھا، آدھے کاغذ کا تعویذ بن گیا تھا، آدھا بچ گیا تھا، کہتے 3 مہینے ہو گئے، مصطفیٰ رضا اس کو سنبھال کے رکھ رہا ہے اور تیرے انتظار میں ہے، جب تو آئے گا تیری امانت لوٹائی جائے گی۔ خدا کی قسم یہ ان کا تقویٰ تھا کہ شفا ان کے ہاتھ کے اشاروں کی منتظر رہا کرتی، وہ کاغذ کی حفاظت کرتے تھے۔ جدھر منہ اٹھائی چل پڑی، حالت دیکھی حضرت جتنا نمازوں کا پابند ہوگا کہ اسے کچھ نہیں آتا، مسجد نہیں پڑھا رہتا ہے۔ تو ہماری قوم کو اگر کوئی ننگا مل گیا نا، ننگا جس پہ کپڑے ہی نہ ہو، تو ہاتھ جوڑ کے پیروں پہ گر جاتے ہیں۔ بہت پہنچا ہوا آپ نے، نمبر بھی دے کے جا، پتہ بھی دے کے جا، اتنے پہنچے ہوئے کہ کپڑے ہی نہیں پہنتے۔ یہ مزاج ہمارے وہ یار اللہ والوں کی پہچان کیا کرو، مجذوبوں کی بھی اپنی پہچان ہے۔ فرمایا گیا اگر کسی کا پتہ لگانا ہو یہ اصل مجذوب ہے یا کوئی پگلا ہے، فرماتے اس کے پیچھے مصطفیٰ کا نام لے دو، یا حضور پہ درود پڑھ دو، یا حضور کی حدیث پڑھ دو۔ فرماتے اگر پیٹھ گھما دے تو سمجھ لینا سچا مجذوب ہے۔ لیکن آج ہے کیا؟ جو کبھی مسجد نہ گیا پہنچا ہوا ہے، جس نے کبھی اللہ کا نام نہ لیا بہت پہنچا ہوا۔ خدا را اپنے بھی ایمان کی حفاظت کرو اور اپنے بچوں کے بھی ایمان کی حفاظت کرو۔ ہاں ورنہ وہ دن دور نہیں کہ بس کوئی ہمیں پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ان کی زندگی کا تقویٰ دیکھو، ایک کاغذ تکیے کے نیچے سنبھال کے رکھا۔ آج مجھے بتا تو صحیح، یہی جلسے میں موبائل گر جائے، جمعے کے دن مسجد میں پرس گر جائے، خیر نہیں پھر مل نہیں سکتا، اللہ ماشاءاللہ کسی کے ہاتھ لگ جائے تو دے دے، مگر گرنا بڑی بات، رکھ کے دیکھ لو 100 روپے اور ایک چکر فیلڈ کا لگا لگا، پھر ڈھونڈنا مل جائیں گے۔ ہم تو گری پڑی چیز کو مال غنیمت سمجھتے ہیں، نہیں، کسی کا ناجائز ایک بھی لقمہ نہ کھا، 1 روپیہ ناجائز کا استعمال نہ کر، توکل اللہ پہ رکھو، تنگ دستی بھی ہو نا تو حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا، حلال کی روزی تلاش کرنا، حلال رزق کے لیے نکلو۔ جب کوئی بھی بندہ حلال روزی کی نیت کر کے نکلتا ہے اللہ ہر قدم پہ اس جانے والے کو نیکیاں عطا فرمایا کرتا۔ آج حالات دیکھیے کتنے حالات دیگر گو ہیں، ذرا سمجھیں۔ آج ہم پوری زندگی ہو گئی، اگر اللہ نے بیٹا دیا ہے نا تو ہم اس لیے صوفہ نہیں خریدتے کہ بیٹے کو جہیز میں ملنے والا ہے، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اس لیے ہم نہیں خریدتے کہ صوفہ جہیز میں ملنے والا ہے۔ پوری زندگی ڈنر سیٹ نہیں خریدا کہ بیٹے کو ملے گا، 18 سال نہیں 30 سال کا بیٹا ہو گیا کبھی بیڈ نہیں خریدا، جہیز میں ملے گا۔ کیوں؟ تیرے باپ کی جائیداد رکھی ہے وہاں، جب تجھے کوئی اٹھا کے یوں ہی دے دے گا۔ اور یار کتنے باپوں نے اپنے کرتے بیچ دیے تاکہ بیٹی کے ہاتھ عزت سے پی لے کر سکیں، لیکن یہ قوم جو نعرہ لگاتے نہیں تھکی، یہ قوم کا خون پیتے بھی نہیں تھکی ابھی تک۔ روز تقریریں ہو رہی ہیں، روز جلسے ہو رہے ہیں، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آج بھی بیٹیاں ماری جا رہی ہیں، آج بھی بیٹیاں ذلیل کی جا رہی ہیں، کبھی ان کو جہیز کے پلے میں رکھ کے تولا جاتا ہے، کبھی کیش کے پلے میں رکھ کے تولا جاتا ہے، کبھی ان کی زندگی کو دولت سے کم کر سمجھا جاتا ہے۔ وہ حیا کر، اگر تیرے مانگنے سے تیرا کر بھر گیا لوگ کیا کہیں گے، اس لیے تو زیادہ جہیز مانگا جاتا ہے تاکہ سماج والے لوگ دیکھ لیں، دنیا سمجھ جائے کہ اس کو جہیز میں اتنی دولت ملی ہے کہ اس کے گھر میں رکھنے کی جگہ
نہیں رہ گئی ہے. ہاں میں جانتا ہوں تیرے مانگنے سے تجھے 4 ویلر گاڑی تو مل سکتی ہے, 10 لاکھ کا کیش بھی مل جائے گا, تیرے گھر کے اندر برتن بھی آ جائیں گے, رہنے کے لیے بستر بھی آ جائے گا, یہ دنیا تجھے 4 دن تاریخ کے کلمے بھی سنا دے گی. لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, اگر کسی باپ نے مکان بیچ کر کے بیٹی کو جہیز دیا تو کون سا چہرہ تو حوض کوثر پہ جا کے مصطفیٰ کو دکھائے گا؟ اگر کسی باپ نے کڈنی بیچ کر بیٹے کو جہیز دیا تو کون سا چہرہ خدا کی بارگاہ میں لے کے جائے گا؟ اگر کسی باپ نے رات و دن مزدوری کر کے اپنی جائیداد گروی رکھ کے بیٹی کو رخصت کیا تو دنیا تو تیری تعریف کر دے گی, لیکن بتا قیامت میں کون بچانے آئے گا؟ اگر آخرت میں بچنا چاہتے ہو تو یاد رکھو یہ پیغام بریلی کا ہے. آج لے ان کی بنا, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت محبوب الاولیاء کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آج بیٹیوں کو پھانسی نہیں دی جا رہی؟ ہاں میں اس قوم سے مخاطب ہوں جس قوم کی بیٹی آج بھی خون کے آنسو ہو رہی ہے. دنیا کہتی ہم نے ترقی کی, میں کہتا ہوں اگر 100 بیٹیوں میں 10 بیٹیاں سکھ سے زندگی گزار بھی رہی ہیں تو کیا خواب ترقی ہے؟ اسے ترقی کہیں گے؟ آئے دن فون آتے ہیں, کوئی بیٹی کہتی ہے حضرت فلاں مولانا نے مسئلہ بتا دیا کہ میرا نکاح ٹوٹ گیا, میرے سسرال والے کہتے ہیں تجھے رکھیں گے نہیں, اور تجھے کیا پتا بیٹیوں کے گھر کتنی مصیبت سے بسا کرتے ہیں, تو کیا جانے بیٹی کا درد ہوتا کیا ہے. خدا کی قسم تو نے بیٹی کے درد کو جانا نہیں. میرے حضور کی شہزادی بڑی بیٹی میرے حضور کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ ذہن دیا جاتا حضور کی ایک ہی بیٹی تھی, نہیں حضور کی 4 بیٹیاں تھیں. کتنی بولے کتنی؟ 4 بیٹیاں, اور ہر بیٹی کا اسلام کے لیے قربانی میں ایک عظیم باب ہے. لیکن رہ گئی بات حضور سیدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رہ گئی بات ان کے کثرت کی ذکر کی تو سنیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 یہ سب سے چھوٹی تھی, نمبر 2 انہوں نے سب سے زیادہ حضور کا ساتھ پایا, نمبر 3 یہ ہمیشہ حضور کے قریب رہی, اور نمبر 4 حضور سب سے زیادہ حضرت فاطمہ سے پیار کرتے ہیں. کسی نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, ام المومنین اگر کوئی یہ چاہے ہم حضور کو دیکھیں تو بتائیے کس کو دیکھنے سے حضور کی یاد تازہ ہوگی؟ ام المومنین نے کہا تھا لوگوں اگر چاہتے ہو کہ حضور کو دیکھے تو فرمایا جس نے فاطمہ کو دیکھ لیا اس نے سید الانبیاء کو دیکھ لیا. جو کردار میں بھی مصطفیٰ کو گئی ہیں اور اپنی گفتار میں بھی مصطفیٰ کو گئی ہیں. یہ نبی کی شہزادی حضور کی بڑی بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت سیدہ زینب حضور کی شہزادی. اور تمہیں کیا پتا بیٹیاں بڑے نرم مزاج کی ہوتی ہیں اور بڑی انوکھی ہوتی ہیں بیٹیاں. جب آپ ہجرت کر کے مکہ شریف سے حضور مدینہ آئے تو بڑے تماشے ابو جہل حضرت زینب کے لگائے تھے, کیونکہ یہ رہ گئی تھی مکہ شریف میں. حضور کی بیٹی کو تماشے لگائے گئے. کون سا ستم ایسا تھا جو نبی کی شہزادی پر نہ کیا گیا؟ اللہ اکبر, ہر ستم حضرت زینب پہ کیا گیا. آخرکار جب آپ ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ آئیں, ایک ظالم نے آپ کو اونٹ سے گرایا, آپ کو میز سے تھی جس کی وجہ سے آپ کا حمل بھی ضائع ہوا اور اتنی بیمار ہوئی کہ آپ پھر بستر سے اٹھتی رہی. اللہ اکبر, جب آپ کا وصال ہوا تھا میرے نبی اتنے درد کے ساتھ روئے تھے کہ حضور کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا. اور جب غسل دیا جانے لگا میرے حضور نے فرمایا تھا عورتوں جب میری بیٹی کو غسل دیا جا چکے تو کفن دینے میں جلدی نہ کرنا, پہلے مجھے بلایا جائے اس کے بعد بیٹی کو کفن دیا جائے. سن مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی کا کفن سن. آج تیری بیٹی 70 جوڑے پہن رہی ہے, 7 سال میں 6 جوڑے بناتی ہے, لیکن پھر بھی اسے مصطفیٰ کی یاد نہیں آتی, خدا کی یاد نہیں آتی ہے. نبی کی بیٹیوں کی زندگی دیکھو پیارے. جب حضرت زینب کو غسل دیا گیا میرے حضور کو خبر دی گئی آقا آپ کی شہزادی کو غسل دیا جا چکا ہے. میرے حضور اندر گئے, جو چادر حضور کے کاندھے پہ تھی آپ نے اس چادر کا تہبند بنایا اور جو تہبند کی جگہ تھی اس چادر کو کھولا, لانے کے بعد عورتوں کو دیا. فرمایا جاؤ یہ چادر میری بیٹی کو کفن میں دے دی جائے. اللہ اکبر, یہ کہتے کہتے نبی کی آنکھیں برس رہی تھی. اور تجھے کیا پتا ہے کہ نبی نے بیٹیوں سے کتنا پیار کیا ہے؟ ایک چادر مصطفیٰ نے سیدہ زینب کو دی ہے جو کفن کے طور پہ دی تھی, ایک چادر نبی نے سیدہ فاطمہ
کو دی تھی جس میں 17 پیبند تھے، وہ کفن کے طور پہ نہیں بیٹی کو پردے کے طور پہ عطا کی تھی۔ ہاں، نہ زینب کی کفن کا جواب ہے، نہ فاطمہ کے پردے کا جواب۔ اللہ اکبر۔ اور بیٹیوں کے ساتھ ذرا نرم دلی سے پیش آیا کر۔ مجھے کیا پتا بیٹیاں کتنے نرم دل کی ہوتی ہیں۔ تیرے گھر میں دلہن بن کے کیا آ گئی اور تو نے اسے کمائی کا ذریعہ سمجھ لیا۔ تو کیا سمجھتا ہے مرنا نہیں ہے؟ خدا کی قسم جب تک تو زمین پر ہے سمجھتا ہے عافیت میں ہے، ہنس لے جتنا چاہے ہنسنا ہو۔ اگر تو نے کسی کی بیٹی کا دل دکھایا ہے، اللہ قبر میں گرا کے اتنا رلائے گا کہ روتے روتے آنسو تو کم پڑ سکتے ہیں، کوئی تسلی دینے والا نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں، کسی پہ ظلم کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ بات بات پہ طلاق دینے پہ اتر آتے ہو تو تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بیوی مل جائے گی؟ اس کے بارے میں سوچ جس کا تو نے گھر اجاڑ دیا۔ اور بیٹیوں کو طلاق دینا کوئی آسان نہیں، طلاق بڑی بات ہے۔ اگر رشتہ ہونے کے بعد چھوٹ جائے تو بیٹیوں کی زندگی پہ داغ لگ جاتا ہے۔ اس کو کب محسوس کریں گے ہم؟ جب چاہا گھر سے نکال کے کھڑا کر دیا۔ آپ تو فیشن بنا لیا لوگوں نے۔ شادی سے 8 دن پہلے حضرت فون آتا، کہاں لسٹ بھیج دیں جہیز کی۔ 8 دن پہلے لسٹ بھیجتے کیا کیا ہے، لسٹ دیکھتے ظالم، اور دیکھنے کے بعد کہتے نہیں جی اس میں یہ چیز ہماری پسند کی نہیں، یہ چیز ہماری پسند کی نہیں ہے۔ کہا اگر تم چاہتے ہو ہم بارات لائیں تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اب بتاؤ غریب باپ 8 دن میں کیا کرے گا؟ اگلے دن فون آتا انتظام ہو تو بتاؤ، ورنہ اپنی بیٹی کی بارات کہیں اور سے منگا لو۔ جب یہ خبریں کسی باپ کو آ کے ملے گی تو اسے ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا؟ کسی کی بیٹی کو خون کے آنسو رلا کے اگر تو حج کرنے جائے، اللہ اسے حج کو تیرے منہ پہ مار کے کہے گا اگر تو میری بندی کا نہیں ہو سکتا تو میرا باپ ہو۔ کیا بات ہے، بدلو اپنے طریقے۔ کیا بات ہے، غلط ہے یہ سوچے۔ واہ واہ واہ۔ ہاں جی، کتنے لوگ تو حج کرنے ہی سمجھانے کی دولت پہ جا رہے ہیں آج کل۔ گاڑیاں لڑ کے لے رہے ہیں، گاڑی 4 ویلر 4 چکا چاہیے، آ کے کھڑی ہو گئی، تیل ڈالنے کی اوقات نہیں، بیچ کے پیچھا چھٹا رہا، بیچ کے۔ جب اوقات نہیں تھی وہ پھیلایا کیا تھا؟ اتنا مانگتا نا جتنی اوقات تھی تیری۔ آج بیٹیاں مرنے پہ مجبور ہیں۔ لوگوں یاد رکھنا، اللہ صرف سجدوں سے راضی نہیں ہوتا ہے، سجدوں کے ساتھ لوگوں کی دلجوئی بھی کرنا پڑتی ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد، واہ واہ واہ۔ ہاں، لوگوں کی دلجوئی بھی کرنا پڑتی ہے، اور صبح سے شام تک کبھی بیٹھ کے سوچ کہ آج میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ مزاج ہے ہماری قوم کا حضرت جی، مزاج بن گیا ہے۔ پورا دن چوراہے پہ گھومے گا، موج مستی کرے گا، دانت پھاڑے گا، ہنسے گا، کہے لگائے گا، لیکن گھر میں گھسے گا نا تو پھر شداد بن کے گھستا ہے۔ تیور ماتھے پہ، آنکھیں ٹیڑھی، بیوی پہلے گھر کے کونے میں کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کس نے جوتے مار کے اندر بھیج دیا ہے۔ آیا ادھر ادھر دیکھا، پانی دے دیا، یہ کیسے پڑا ہے؟ دے مار 4.5 دے گالی لے گالی شروع۔ کیوں بھائی؟ کہ تجھے دکھا نہیں یہ کیا ہو گیا؟ اور سن دوسرے کی بیٹی کو ایسا محسوس کر جیسے تو اپنی بیٹی کو محسوس کر۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ہمارے خواب تو یہ رہتے ہیں کہ ہماری بیٹی دوسرے کے گھر جا کے رانی بن کے رہے، اور دوسرے کی بیٹی کو نوکرانی بناتے ہو۔ اگر بدی کا بیج بوؤ گے تو نیکی کا پھل نہیں اتر سکتا ہے۔ کیا بات ہے، بات یاد رکھنا۔ اور تم نے نہیں جانا، بیٹیاں باپ جب رخصت کر دیتا ہے تو خدا کی قسم کبھی دروازے پہ دیکھ، جب بیٹی باپ سے لپٹ کے روتی ہے تو سمجھ بھی نہیں سکتا اس کے درد کو جو اس وقت باپ کے دل پہ گزرا کرتی ہے۔ سن، جب بیٹی کو باپ گاڑی میں بٹھانے آتا ہے، کان میں کہتا بیٹی جس طرح آج تک تو نے میری عزت بچائی ہے، سسرال جا کے بھی میری عزت کا خیال کرنا۔ اللہ اکبر۔ باپ کا چہرہ بیٹی دیکھ کے تیرے گھر کے ہر ستم سہتی رہی۔ یہ نہیں کہ وہ مجبور تھی، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کمزور تھی، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس نے تیرے سامنے ناک کٹا دی تھی، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ باپ کی عزت کے لیے مسکرا کے جیتی رہی، تیرے ہر ستم کو برداشت کرتی رہی، اور تو اسے اپنی مردانگی سمجھ کے مارتا رہا، اس کو اپنی مردانگی سمجھ کے ستاتا رہا۔ تجھے کیا لگتا ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، اور ڈر اللہ کے عذاب سے تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ یہ صرف تیری ماتحت ہے، یہ تیرے قریب قیامت میں کھڑی کی جائے گی، تیرا پورا عمل کا چٹا تیرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن جب بیوی کے بارے میں
سوال کیا جائے گا تو تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ تیری بغل میں تیری بیوی کو کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتا تو سب کچھ چھوڑ کے جس کے بستر پہ آ کے بیٹھ گئی تھی بتا اس نے اپنا حق کیسا ادا کیا؟ کہیں تجھ کو ستایا تو نہیں تھا، کچھ ظلم تو نہیں کیا تھا، کہیں تیرے بدن پہ مار کے نشان تو نہیں ہے؟ اور ڈر اللہ کے عذاب سے اگر اس نے ذرا سا گریبان ہٹایا اور ہٹا کے کہا یا اللہ ایک دن اس نے گرم چیمٹا مارا تھا آج تک جلن کا نشان موجود ہے تو مجھے بتا اس وقت تجھے بچانے کے لیے کون آئے گا، تیری حفاظت کے لیے کون آئے گا؟ اگر کچھ بھی نہ کہہ سکی اور رب نے پوچھا بتا اس کا سلوک تیرے ساتھ کیا تھا تو پھر تجھے بچانے کون آئے گا؟ اگر اس نے تیرے حق میں گواہی نہ دی تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ اتنے سجدے لایا ہے، حکم ہوگا اس کے منہ پہ مار دو، اتنے رکوع لایا ہے کا منہ پہ مار دو، اتنی عبادت لایا ہے منہ پہ مار دو، کرنا کیا ہے؟ اٹھاؤ اسے دوزخ کے حوالے کر دو، اسے جہنم میں ڈال دو۔ یہ دوسرے کی بیٹی کی اگر عزت نہیں کر سکتا تو میں بھی اسے آخرت میں جنت میں جگہ نہیں دے سکتا۔ فیشن بن گیا اب تو اس لیے رہ گئے بیٹا 18 سال کا ہو گیا ابا خوش ہو رہا کچھ ہی دن جا رہے بس گاڑی آنے والی ہے، ایسا لگ رہا بیٹا نہیں اے ٹی ایم کا کارڈ ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں جس نے بیٹی دے دی اس نے کچھ کمی رکھی؟ میرا اپنا ماننا ہے جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ جس نے بیٹی دے دی اس نے بولے اس نے سب کچھ دے دیا۔ اگر یقین نہ ہو تو سنیں میری بات، اتنے بڑے مجمع میں کوئی ہے جو اپنی 5 سال کی بیٹی کو 6 لاکھ میں بیچ دے؟ کسی کے دل میں اتنی گنجائش ہو سکتی ہے جو بیٹی کو 5 سال کی کو 5 لاکھ میں بیچ دے؟ نہیں بیچ سکتا نا۔ اللہ کا شکر ادا کر اور اس باپ کا احسان مان۔ اگر تو اپنی 5 لاکھ میں نہیں بیچ سکتا، اگر تو اپنی 5 لاکھ میں نہیں بیچ سکتا، اس باپ کا شکریہ ادا کر جس نے 18 سال کی پال کے تجھے فری میں دے دی ہے۔ ہاں 18 سال کی پلی کمائی دی تجھے لیکن تجھ سے اس کی اجرت نہیں مانگی۔ تو نے کیا نہ لیا بتا، اور اس کے بعد گھر میں آئی تو تو نے تانے دیے؟ نہیں، وہ خدا کی قسم یہ بیٹی ہوتی ہیں جن سے گھر رونا ہوتے ہیں، گھروں کی بہاریں جن سے ہوتی ہیں۔ ہاں اور باپوں سے بھی گزارش ہے تمہیں خدا کا واسطہ دولت دیکھ کے بیٹی نہ دے، دین دیکھ کے بیٹی دے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ذمہ دار لڑکے والے نہیں، صرف لڑکی والے بھی ذمہ دار ہیں۔ ذرا سی سوئی لگانا سیکھ جانا بھائی، اس بھائی صاحب ذرا سی سوئی لگانا سیکھ جائے، ذرا سے اسپتال میں جا کے کون ہی مارتا پڑوس والے کا، کہتا رشتہ کرا تو 10 لاکھ دے دیں۔ ابھی دیکھ تو لے سوئی لگا پا رہا ہے، ابھی نس میں لگاتا تو ادھر نکل جائے۔ ہاں ابھی سوئی صحیح سے نہیں لگاتا، پہلے ہی کہتا ٹاک رکھا ہے پہلے سے، 10 لاکھ دوں گا رشتہ کرا دو۔ ہم نے ایسے ناکاراؤں کے ریٹ بڑھا دیے، 10 لاکھ ہم نے منہ سے طے کیے اس کے کہ 10 لاکھ دیں گے، نہ دولت نہ دیکھ، برابری کا رشتہ دیکھ یار، بس اتنا دیکھ یہ بندہ رب کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ جو رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ جو رب کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ بعد میں بھاگا بھگا طلاق دے رہا تھا، روکو حضرت روکو۔ ہاں حضرت سے پوچھ کے رشتہ کیا تھا، حضرت روکیں گے؟ تو نہیں تو توپ ڈھونڈی تھی، ایسا دماد ہو کہ سامنے کوئی کھڑا نہ ہو، اب تو ہی نہیں ہو سکتا اس کے آگے جا۔ اب پتہ کیا کرے گا، اب تو کیا کر سکتا ہے اسے روکنے کی طاقت نہیں بھائی۔ اس لیے میں کہتا ہوں دیندار تلاش کر جماعت، سبحان اللہ۔ میں جانتا ہوں وہ تیری بیٹی کو لندن اور پیرس کی سیر تو نہیں کرا سکتا، لیکن وہ ننگا سر کر کے تیری بیٹی کو گھر سے دھکا دے کے نہیں نکالے گا۔ کیا بات، ہاں عزت کے لک میں کھلائے گا۔ اور ہم نے تو کتنے لوگوں نے بیٹیاں بد مذہبوں میں دے دی، کیوں دی؟ کہ پیسہ اچھا تھا چین سے کھا لے گی، لیکن تو نے 60 سال کی زندگی کے لیے اس کی ہمیشہ والی زندگی برباد کر دی۔ یہ تو کٹ ہی جاتے 60 سال 50 سال، فاقے سے بھی کٹ جاتے، اور دکھ میں بھی کٹ جاتے، سکھ میں بھی کٹ جاتے، لیکن آخرت میں بیٹی کو بچانے کون آئے گا مجھے بتا۔ تو نے اٹھائی کسی وہابی کے گھر میں بیٹی ڈال دی، دیوبندی کے گھر میں بیٹی ڈال دی دولت کے لالچ میں۔ اگر بیٹی سیدھی ہوتی ہے تو مطلب یہ نہیں جہاں اٹھاؤ ڈال دو انہیں،
ان کا بھی حق ہے. سب سے پہلے رشتہ دیکھنے جایا کرو تو یہ دیکھا کرو یہ جو سامنے والا ہے بریلوی ہے کہ نہیں ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، زندہ باد، واہ واہ واہ. میں نے لفظ بریلوی اس لیے بولا، کچھ لوگوں کو لفظ بریلوی سے چڑ ہونے لگی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے جو اعلیٰ حضرت کو کچھ ماننے تیار نہیں، میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی تصانیف ہٹا دو، خدا کی قسم اپنے آپ کو مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکتے. مذہبوں کے ہاں، اور جو ملے بیٹھ کے اعلیٰ حضرت پہ تنقید کر رہے ہیں، بیٹے اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو تجھے استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں یاد ہو سکتا. کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، خدمات اعلیٰ حضرت. واہ واہ واہ. اس دور میں جنتیوں کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ہاں، جنتیوں کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے. تو پہلے یہ دیکھ یہ اعلیٰ حضرت والا ہے کیا. اب وہ کہتا نہیں جی میں کسی جھگڑے بگڑے میں نہیں پڑتا، میں کلمہ پڑھتا ہوں، سنت دیکھتا ہوں اور حضور کو مانتا ہوں، سب سمجھ لینا یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، دولت کے لالچ میں آ کے بیٹیوں کو بے ایمانوں کے حوالے نہ کرو. بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اس کا خیال کر، اس کا حق ہے تجھ پہ، اسے عزت کے ساتھ اچھے گھر میں رخصت کرنا. اچھے گھر سے مراد امیر نہیں جو تیری بیٹی کو نوکرانی سمجھ کے رکھے، ایسا گھر جس میں تیری بیٹی دو روٹی عزت سے کھا سکے. کیا بات. ہاں، ایسے گھر میں بیٹی کو رخصت کر. اونچے خواب نہ دیکھ، برابری میں رشتہ کر. اسلام یہ بھی تو درس دیتا ہے. نہ زیادہ آگے بڑھو نہ زیادہ پیچھے رہو، بیچ میں چلو. مصیبت ہے. ایک بار 10 لاکھ دے کر منہ بند کر دو گے. رشتوں میں تو ضرورتیں بار بار پڑتی ہیں، پھر بار بار زمین بیچو گے. اس لیے برابری میں بیٹی دو اور برابر کے آدمی کی بیٹی لو. یہ بھی بات یاد رکھنا. تم بھیجتے ہو نا امی لڑکی دیکھ کے آ، یہ بھی دیکھنا ڈگری کون سی ہے، کیا کیا پڑھی ہے، ہاں کیسا چہرہ ہے، کیسا نقشہ ہے، یہ سب کچھ دکھوایا کرتے ہو. یہ بھی پوچھ لیا کر امی جب چہرہ دیکھے نا غور سے دیکھنا اس کی پیشانی میں سجدوں کے نشان. جب وہ بات کرے تو ذرا غور سے سننا، اس کی زبان سے جب وہ بولتی ہے تو قرآن پڑھنے کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی. یہ دیکھ کے رشتے کر، خدا کی قسم جب تیرے گھر میں یہ آئے کہ قدم اس کے ہوں گے کرم مدینے والے مصطفیٰ کا ہوگا. سبحان اللہ. ہاں، رشتے اصول سے کرو، رشتے خیال سے کرو. میں کہہ رہا تھا خدا را بیٹیوں کا دل نہ دکھاؤ، بیٹیوں کو ستاؤ گا. آج میں اولیاء کی بارگاہ میں آ کر کے آپ بیٹھے ہو، کچھ کھڑے ہو، اللہ تمہاری نسلیں آباد رکھے. آج یہ سبق لے کے جانا، ہم زندگی میں جب بھی مانگیں گے مصطفیٰ کے وسیلے سے صرف خدا سے مانگیں گے. سبحان اللہ. کبھی کسی سمدھی سے کچھ سسرال سے کچھ مانگو گے سسرال سے؟ بھلا سسرال سے نہیں ہوتا، بھلا تب ہوتا ہے جب خدا دیتا. کیا بات ہے. ہاں، ورنہ وہ گاڑی نہیں تھی کسی نے زبردستی، وہ بیچارہ غریب تھا ویگناری دے پایا. وہ بولے سی این جی چاہیے تو ایل پی جی مل گئی. سلنڈر لگا کے گھومنے جا رہے تھے، شادی کا 3را دن تھا. جیسی گھومنے نکلے نا کہیں جا کے گاڑی ٹھک گئی، سلنڈر پھٹا، دولہا بھی ختم، گاڑی بھی ختم. بچی کیا غریب کی ہائے. اب کون بتائے؟ وہ حیا کرو، موت کا کچھ پتہ نہیں. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو کسی غریب کی مدد کر دو. کیا بات ہے. کسی کمزور کو نبھا جاؤ. خدا کی قسم دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مصطفیٰ کی رضا کے لیے غریب کو نبھا جا. اگر پیسے والا ہے تو دولت کی فکر نہ کر، خدا نے دولت سے نوازا ہے تو پیسے کا انتظار نہ کر. اگر تو اپنے گھر کے اندر لا کر کے کسی غریب کی بیٹی کو اچھا بستر دے سکتا ہے، اچھے برتن دے سکتا ہے، اچھا نظام زندگی دے سکتا ہے تو چاہے عزت سے جا کے اسے اپنے گھر کی دلہن بنا، اپنے گھر کی عزت بنا، اپنے گھر میں لے کر کے آ. نہ اس کے گھر پہ دعوت کھا، نہ اس کے گھر پہ برات لے کے جا، نہ جہیز کے نام پہ اسے دو، نہ زیور کے نام پہ اسے دھاکہ ڈال، بلکہ عزت سے اس کی بیٹی کو لے کے آ. اپنے گھر کی عزت بنا، گھر سے عزت سے رکھ. اور خدا کی قسم میں نہیں جانتا یہ دنیا کیا کہے گی، لیکن دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جب کوئی غریب کی بیٹی تیرے گھر میں آئے گی، تیرے گھر کی عزت بنے گی، یہ کچھ کہے نہ کہے، مدینے والے مصطفیٰ تیرے حق میں دعا کرنے لگ جائے گا. اے زندہ بابا بابا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
محبوب الاولیاء کانفرنس. واہ واہ واہ. بیٹیاں روتی ہیں نا تو حضور کو خبر ہوتی ہے. واہ واہ واہ. کیا بات حضور کو خبر ہوتی ہے بیٹیوں کے رونے کی. کیا بات ہے. سب کا عقیدہ نا حضور سلام سنتے ہیں ہمارا. جتنوں کا عقیدہ اگر ہاتھ اٹھا کے بتا دے کتنے لوگوں کا عقیدہ حضور ہمارا سلام سنتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اٹھائیں ذرا سب اٹھائیں, مرد لوگ اٹھائیں. حضور ہمارا سلام سنتے ہیں. بولے زور سے. وہ یار جن کا جھوٹا مذہب ہے وہ نہیں شرماتے تو سچے مذہب والے کیوں شرما رہے ہیں؟ کیا بات ہے. حضور ہمارا سلام سنتے ہیں کہ نہیں؟ ہماری آواز سنتے ہیں, ہماری پکار سنتے ہیں. ہاتھ نیچے کر تیرا میرا عقیدہ یہ حضور سلام سنتے ہیں تو یہ بھی عقیدہ مضبوط رکھ. اگر کوئی بے بس بیٹی روتی ہے تو حضور اس کی پکار بھی سنتے ہیں. کیا بات ہے. اللہ 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 اللہ. حضور اس کی پکار بھی سنتے ہیں. بند کمرے میں ستا یا اکیلے گھر میں ستا, تنہائی میں ستا یا بھیڑ میں ستا, وہ تجھ سے کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن خدا کی قسم حضور کا دل اس کے دل پہ گزرنے والے حالات کو محسوس بھی کرتا ہے کہ جانتا ہے. اب کسی کو ستانے سے پہلے سوچنا, اگر اس کو ستایا تو حضور روٹھ جائیں گے. اگر حضور ناراض ہو گئے تو اگر کوئی راستہ اور بھی بخشش کا ہو تو مجھے بتانا. صرف ایک ہی چوکھٹ ہے میرے نبی کی جہاں سے گناہگاروں کو بخشش کا پروانہ ملے گا. اللہ حضرت نے کہا تھا آسی بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ ہر کی ہے. کیا بات ہے. وہاں وہی چوکھٹ ہے جہاں سے سب کو دیا جاتا ہے. بھلا چاہتے ہو اپنی نسلوں کا, دوسروں کے ساتھ بھلا کرو, دوسروں کے ساتھ بھلا کرو. باپ بیٹی کو بڑی پیار سے پالتا ہے اور بیٹیوں کو باپ کا درد بھی عجیب الگ ہوتا ہے. وہ تھا نا عقبہ بن ابی معیط اپنے ابو جہل کے ساتھ بیٹھ کے مستی کر رہا تھا. میرے حضور حرم شریف میں نماز پڑھتی تھی. ابو جہل کہنے لگا ہے کوئی کہ فلاں پہاڑی پر بھی اونٹ ذبح ہوا ہے, اس کی اوجڑی پڑی ہے, کوئی لا کے ان کے سر پہ ڈال دے. میرے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا. عقبہ بن ابی معیط اٹھا, طاقتور آدمی تھا, اٹھا کے اوجڑی لایا. حضور سجدے میں تھے, سر پہ لا کے ڈال. سنیں ذرا بیٹی کیا ہوتی ہے, غور سے سنیں. لا کے حضور کے سر پہ ڈال دی. میرے حضور کا سر سجدے میں تھا. ہاں ایک صحابی پاس کھڑے تھے, انہوں نے کوشش کی اسے ہٹانے کی, نہ ہٹا سکے. دوڑ لگائی کاشانہ نبوت میں پہنچے, جا کر کے دستک دی. اندر سے آواز آئی. کون؟ وہ آواز کسی اور کی نہیں, نبی کی چھوٹی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا کی آواز تھی. دروازے پہ آئی. چچا بات کیا ہے؟ آنکھ میں آنسو کے صحابی کے. کہنے لگے آج ظلم ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ ابو جہل نے آپ کے والد کے سر پہ اوجڑی ڈالی ہے, وہ سجدے میں ہے. خدا کی قسم سیدہ نے بچپن میں اپنے سر پہ دوپٹہ ڈالا اور دوڑ لگائی, انگلی پکڑی. صحابی کی حرم شریف میں آئی, ایک طرف سے آپ نے دھکیلا, دوسری طرف سے صحابی نے کھینچا. جب اوجڑی ہٹی میرے نبی کا پورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. بیٹی تھی نا فاطمہ, باپ کی گود میں بیٹھ گئی. حضور کی گود میں بیٹھی, ماتھا چومنے لگی, رونے لگی اور روتے روتے اٹھی اچانک گود سے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہنے لگی یا اللہ جنہوں نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا ہے وہ زندہ نہیں رہنا چاہیے. اتنا کہا تھا میرے حضور نے بیٹی کو کہتے سنا, اٹھے اپنی جگہ سے, دوڑ لگائی, ہاتھ پکڑا خاتون جنت کا. شہزادی زبان کو روک دو, اب دوبارہ جملہ نہ کہہ دینا. اگر تم نے دوبارہ کہہ دیا ابھی آسمان سے پتھر گریں گے, ختم ہو جائیں گے یہ. اے بیٹی میں مٹانے نہیں آیا, میں مٹتے ہوئے کو ہمیشہ کے لیے بچانے کے لیے آیا. کیا بات ہے. زندہ باد. پہلا جملہ جو نکلا تھا بیٹی کی زبان کا تھا اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ کی زبان تھی. کل نہیں سکتی تھی اور رو کے بیٹی نے کہا تھا یا اللہ جنہوں نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا انہیں زمین پہ رہنے کا ادھیکار نہیں. خدا کی قسم تاریخ پڑھیے اسلام کی. مورخین نے لکھا کہ جتنے لوگ اس مشورے میں شامل تھے اور جن کے حق میں خاتون جنت نے بددعا کی تھی, جب بدر کا میدان سجا تو جتنے سر کٹے تھے وہ سب انہی کے سر تھے جو حضور کے گوشت ڈالنے والے لوگ. بیٹی ہوتی ہے جو باپ کے دکھ نہیں سہ سکتی. تو کسی کے سامنے, بیٹی کے سامنے باپ کی گالی دے اور تجھے شرم نہیں آتی؟ اس سے پوچھ اس کے باپ نے کیسے پالا ہے بیٹی کو. خود لوگوں کی گالیاں کھاتا رہا لیکن بیٹی کو بے پردہ نہیں ہونے دیا. دھکے کھا کے کما کے لایا لیکن کسی امیر کے دروازے پر بیٹی سے برتن صاف نہیں کرائے, صرف اس لیے تاکہ میری بیٹی عزت کی زندگی گزار کے جائے.
جس باپ نے اتنی خودداری سے بیٹی پالی، جب اس کے باپ کو گالیاں دی جائیں گی تو مجھے بھی پتا وہ بیٹی کیسے گوارا کرے گی۔ اور پھر کہتے بیوی فرما بردار نہیں، میں کہتا ہوں نادان تو نے بیوی کو سمجھا ہی نہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے یہ بات اللہ والوں کو بھی کام آ جائے جو میں بتانے لگا۔ اگر گھر میں سکون چاہتے ہو تو سنو، دو باتیں بیوی سے پیار کی کرنا، پھر اگر کہو گے تمہارے پیر کی جوتی سر پہ رکھ دے گی، ہاں، لیکن اگر اس کا دل دکھاؤ گے تو یہ اتنی سخت چیز بھی ہے، میرے حضور نے فرمایا اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ تو سکتی ہے مگر سیدھی نہیں ہو سکتی۔ تو گھروں کے حالات بہتر کریں، جب جب تم ان کے باپ کے تانے دو گے، بھائی کا تانا دو گے، گھروں میں فساد ہوگا۔ ہاں خدا را لالچ نکال لے ذہن سے، جہیز کے لیے کسی کی بیٹی کی زندگی برباد نہ کرے، کسی کی بیٹی کو گھر سے یوں نہ نکالے کہ تیرے باپ نے بتایا ہوا کیش نہیں دیا۔ پہلی بات تو تیرا حق نہیں بنتا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اتنے علماء بیٹھے ممبر شریف ہے، یہ علماء تائید کریں گے، برات کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں برات کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ برات کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ آج 600 لوگ لے کے جا رہے ہیں، غریب کی زمین گھسیٹ کے رکھ دی پیر کے نیچے سے۔ اس نے بیٹی کے جہیز کا انتظام کیا، کم تھا، بیٹی پال کے بڑی کر دی، کم تھا، اور باندھ کے تو لائی رہے ہو، اور 600 لوگ جا کے اس کے گھر پہ کھا کے لیا رہے، اور ستم نہ کر غریب پہ۔ پہلے جینا مشکل تھا، اب تو لوگوں نے مرنا بھی مشکل کر دیا۔ ہاں اب تو مرنا بھی مشکل کر دیا۔ خدا را اسلام کے احکامات کو لوگوں کے سامنے ایسا نہ ظاہر کرو کہ اسلام مشکل ہی نہیں، بلکہ اسلام پہ ایسے سے عمل کرو دنیا دیکھ کے کہے کہ اسلام سے اچھا اور سچا مذہب ہو ہی نہیں سکتا۔ میری بات یاد رکھنا، آپ اپنی نماز سے کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، اپنے روزے دکھا کے کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، اپنا حج دکھا کے کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ اگر مسلمان بنا سکتے ہو تو مصطفیٰ کا کردار دکھا کے، حضور کا کردار دکھا کے مسلمان بنا سکتے۔ میرے حضور نے کمزوروں کو کیسے نبھایا ویسے تو بھی نبھا۔ خدا کی قسم جو دیکھے گا وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا، اگر ان کا غلام ایسا ہے تو پھر مدینے والا ایمان کیسا رہا۔ کردار بہتر کریں، کردار بہتر کریں، اور نیت اچھی رکھیں، بھائی کی زمین پہ نیت نہ رکھیں، کسی کے جہیز پہ نیت نہ رکھیں۔ اللہ والوں کی اپنی زندگی رہی، کسی کا 1 روپیہ ناجائز نہیں کھایا، ایسا تقویٰ ان کا پلہ ہوا۔ ایک کاغذ کتنے مہینے بعد؟ 3 مہینے بعد لوٹا۔ یہ ان کی نظروں کے تقوی تھے، ان کا عمل تھا، یہ قناعت تھی ان کی۔ اللہ اکبر، یہی سرکار مفتی اعظم ہند۔ ہاں جب آپ کا نکاح ہوا نا تو 3 دن تک آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، پورا بریلی کا پورا شہر کھا کے جا رہا تھا، مفتی اعظم نے نہیں کھایا۔ ماں کو یاد آ گیا کہ مصطفیٰ رضا نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا۔ ایک بہن آئی پوچھنے کے لیے، مصطفیٰ رضا تم نے کچھ کھایا کہ نہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا کب سے؟ کہا 3 دن سے۔ کہا کس لیے نہیں کھایا؟ کہنے لگے کسی نے دیا نہیں، میں نے مانگا۔ سنیں تقویٰ اور اتباع سنت دیکھیں، کسی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، کا گھر اپنا تھا، مانگ لیتے۔ فرمانے لگے میرے حضور کی ایک سنت یہ ہے کبھی اپنے لیے کسی سے کچھ نہیں مانگنا۔ کہنے لگے مصطفیٰ رضا یہ چاہتا ہے تاکہ زندگی میں حضور کی اس سنت پہ بھی عمل کر کے۔ یہ تقویٰ مفتی اعظم کا تھا، اور اتنی شان والا بیٹا۔ ایک دن کسی نے کہا آپ سے مصطفیٰ رضا آپ اعلیٰ حضرت کے بیٹے؟ سن کے رو دیے۔ کہا حضور میں نے کوئی گالی نہیں دی، کوئی بات نہیں کی، روئے کیوں؟ رو کے کہنے لگے تجھ سے کوئی تکلیف نہیں۔ کہا پھر؟ کہ اس خیال نے بلا دیا کہ جیسا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا مصطفیٰ رضا ویسا نہ بن سکا۔ اب بتا اعلیٰ حضرت کیسے رکھے؟ اتنا بڑا متقی کہہ رہا ہے جیسا ان کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا ویسا نہ ہو سکا۔ اللہ اکبر، کیسے ہیں مصطفیٰ رضا، کیسے ہیں مفتی اعظم ہند، ان کی شان دیکھیے۔ خدا کی قسم ایک بار آپ کی بارگاہ میں ایک مرید آیا، مرید ہونے کے لیے تھا صاحب ذات کا۔ صاحب کی طبیعت میں تھوڑی گرمی ہوتی ہے، بیٹا مرید ہونے کے لیے سب سے پہلے پیر نے توبہ کرائی کہ میں جھوٹ سے توبہ کرتا ہوں، اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کہنے لگے کہ کیا میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا؟ جیسے آپ نے اتنا کہا
खां साहब था गुस्से में हाथ हटा के कहने लगा, अभी तो झूठ से तौबा कराई है और अभी कह रहे हो कि मैंने अपना हाथ गौ से पाक के हाथ में दिया। मेरा हाथ आपके हाथ में है, गौ से पाक के हाथ में नहीं। वो यार जलाल आ गया हजरत के बेटे को, अपना रुमाल उतारा, चेहरे पे डाला, फरमाने लगे अब कह मैंने अपना हाथ गौ से पाक के हाथ में दिया। जैसे ही तना कहा था क्या देखता है कि सामने मुफ्ती आजम नहीं बल्कि सामने बगदाद वाले होश आजम बैठे हुए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद। ये तकवे थे इनके, और फिर अल्लाह ने जब इन्होंने तकवा इख्तियार किया तो अल्लाह ने करामत का नूर अता फरमाया। और फिर करामत का नूर कैसा था? वो जाइए आप, एक बनिए की जमीन है, दरगाह शरीफ में वो बनिए का मकान है, किसी कीमत पे बेचने तैयार नहीं हो सके। वो जानता क्यों नहीं, जानते क्यों नहीं बेच रहा? जब उसके बाप ने दादा ने वो खरीदा था, मुफ्ती आजम का दौर था, पैसे कम थे, लेके मुफ्ती आजम की बारगाह में गया, कहने लगा दर्द जी पैसे कम है, दुआ कर दें। आपने मुट्ठी में लिया, फिर रुमाल में रख के फरमाया जा, खोल के मत देखना, जब दाखिल खारिज हो तभी खोलना। जब जाके खोला तो जितने पैसों की जरूरत थी उतने पैसे मौजूद थे। ये अल्लाह ने करामत का नूर अता फरमाया। फिर मशीयत ये नूर अता करती है कि फिर बंदा जो बोलता है वही निजाम बन जाया करता है। तो अपनी फितरत में तकवा शामिल करे, अल्लाह वालों से प्यार करें, इनकी निस्बतें हमें दुनिया में भी कामयाब करेंगे, आखिरत में भी कामयाब करेंगे, आखिरत में भी कामयाब करेंगे। कनात इख्तियार करें। और भाई किसी बेटी को जहेज लाने पर मजबूर न करें, किसी बाप को कैश देने पर मजबूर न करें, ये सारी चीजें ज़हन में रखें। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। हाँ, अल्लाह से डरोगे तकवा है, इबादत करोगे तकवा है, हाँ लोगों का हक अदा करोगे तकवा है। लेकिन इस तकवे को शैतान छीन सकता है, लेकिन फरमाया वलियों के साथ हो जाओ, शैतान के हमले से महफूज हो जाओगे। क्या वाह, शैतान के हमले से महफूज हो जाओगे। लिहाजा अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, इनसे प्यार करें, और बस आज इस महबूब औलिया की अच्छा हजरत का हुक्म है कि शजरा सुना दिया जाए। क्या राय बाहर बैठे शजरा सुनने के लिए? भाई थोड़ा सा इसका आवाज बढ़ा दें। तकरीर तो हो गई जैसे तैसे करके, कपड़ा बांध के, मुंह बांध के या खड़े होकर बैठ के, जैसे भी हो गया काम, मगर थोड़ा सा आवाज खोले और आप भी जरा अपना आवाज खोले, कहते नहीं इतनी आवाज पर शजरा नहीं निकलेगा मुझसे भाई, लंबा काम है। कोई बंदा पहले नारा लगा दे महफिल से एक से एक। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। या रसूल, भाई ने नारा लगा दिया, दो भाइयों ने, तीन भाइयों ने नारा लगाया। अल्लाह क़यामत के दिन हम सबको बिलखुसूस इन तीनों को आला हजरत के कदमों में जला था। आमीन। आपकी नस्लें आबाद हो, जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह, और जोर से। एक बात याद रखें, जब मैं हाथ का इशारा करूं समझ लेना सांस थक गई है, तो जब मेरा इशारा हो तो आपके मुंह से सुभान अल्लाह निकले, बंदा सांस ले लेगा। ठीक है जी, क्या बोलना जरा बोल दें। अभी नहीं बोले इधर वाले लोग, बड़े कंजूस है, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अंदर खा के बैठे हो कि नहीं? तो जो खा के बैठे हो उसका हक तो अदा करो, जरा बोल के उठाओ सुभान अल्लाह। अगर नहीं खा के आए हो, यहाँ नहीं खाया तो घर से कुछ खा के आ जाते, ताकि सुभान अल्लाह कहने का सहारा हो जाता। अगर इतना सहारा है तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बैरत, बैरत के बेटे इदरीस। हाय हाय, वाह वाह। नहीं चलेगी भाई, देखो धोखा ना दो, ये नहीं मौलवी ने गेर डाल दिया तो रुकेगा नहीं, गाड़ी अपनी है, कहीं भी रुक सकती है। तो फिर जरा ईमानदारी के साथ सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बैरत, बैरत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार,
کردار کے بیٹے امام، امام کے بیٹے امن، امن کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے لیسا، لیسا کے بیٹے اود کے بیٹے عطا، عطا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے نور، نور کے بیٹے نگار، نگار کے بیٹے مدل، مدل کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدلکہ، مدلکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے نور، نور کے بیٹے کاف، کاف کے بیٹے ملا، ملا کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبدالمناف، عبدالمناف کے بیٹے حاشم ہے، اور حاشم کے بیٹے عبدالمطلب ہے، اور عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس جو ہوئے اللہ تم کما فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، جب اللہ پھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔